یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ جو تھوڑے سے مشکل حالات ہوتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، جناب جبریل ملنے آئے. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی. اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے. شکر شکر کر رہا تھا. حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس، یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے. یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے. اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں. مارو مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی. اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے. مشکل کے بعد جو آسانی آل، حضرت لقمان حکیم، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے. حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو. اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا. سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی. اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلے، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں. اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے. بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے. اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا. جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے. اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی. اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے. گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے. اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا. تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑھی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی. اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا. حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں. فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے. تو باپ جو ہوا تیرا، تیری دکھ پر رونا آیا. بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا. صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دے کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا. اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے. وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو.
वहीं रुक गए। थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी, तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखिए दी गल दुखिया ही जाने, दुखिए दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे दुखिए दी गल ये दुखिया ही जाने, ते सुखिए नू की खबरा, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया, 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा है 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूँ। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूँ खैर ही खैर हो जाती है, ये समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके, एक है मुतनब्बे करना, तंबीह करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन
اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے, چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو. اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو, اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی, یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں, آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں, اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے سمجھ, پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا, یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا, یہ قلیل ہے قلیل, یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے. انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی, جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دوں, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے, ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی, ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا, کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ مہلت ہے, مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی, میں نے دیکھا 1 کروڑ روپیہ 6 اولادیں
ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کریں۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے، سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا، نہیں باز آتے۔ تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج کتنا لوگ معجزے مانگتے ہیں، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مانگ نہیں رہے، لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب؟ سنو اور یاد رکھو، حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگے کہ دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔
اور دیکھو اللہ بڑا بنیاد ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے، جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہر، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جا کے بیٹھے بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ ہو، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تم تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی. میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا. یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو، اتنی بڑی گستاخی کرتے. یہ روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی پہ نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے. ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ. میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نے کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول.
اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں. قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. تو کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم میں لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف افکار کے لوگ اور مختلف سوچوں کے لوگ معاشرے کے اندر طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی فکریں عام کر رہے ہیں. انسان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ شر کو جلدی قبول کرتا ہے، گناہ کی طرف، بدگمانی کی طرف انسان کا نفس جلدی مائل ہوتا ہے. جو لوگ صدیوں سے محنت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خوبصورت، پروقار اور محبت سے لبریز تشریحات امت تک پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اولین جد و جہد اس بات پر کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس امت کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب امت اللہ رسول کے ساتھ جڑ جائے گی تو پھر اللہ رسول کے احکامات ماننا، رب رسول کے دیے ہوئے دین پر عمل کرنا، اپنے سارے اخلاقی رویوں کو درست کرنا یہ آسان ہو جائے گا. جتنی محافل منعقد کی جاتی ہیں، جتنے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، جتنی خانقاہی مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. وہ میلاد شریف کے موقع پہ محفل ہو، معراج شریف کے موقع پہ محفل ہو، وہ کسی اور عنوان سے محفل ہو، جب کسی بھی اجتماع کو محفل کا نام دیا جاتا ہے تو مقصود ہوتا ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، حضور کی نعت بیان کی جائے، نبی پاک کے خصائل بیان کیے جائیں، تاکہ امت کے نوجوانوں کے دلوں میں رسول پاک کی محبت بڑھ جائے، حضور کا پیار بڑھ جائے. اور جیسے جیسے حضور کی محبت امت کے دلوں میں بڑھتی جاتی ہے، حضور کی غلامی کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور الحمدللہ ان محافل نے، ان اجتماعات نے ایک زبردست انقلاب برپا کیا ہے، اور زمانے سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی نعت پاک کا کچھ شعر آتا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے
تو مومن کے وجود میں ہلچل پیدا ہوتی، تازگی پیدا ہوتی. اس کو لوگ اپنا اپنا عنوان دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے وجود پر وجد طاری ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری وہ ساری محبت درد بن کر آنسوؤں کے ذریعے چھلک پڑی ہے. لیکن ان محافل سے بہرحال یہ نتیجہ ضرور نکلا ہے کہ لوگوں کے دل گنبد خضرا کے قریب چلے گئے. دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. کوئی بھی چیز جب اس کی مخالف چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی پہچان ہوتی ہے. اگر رات نہ ہو تو دن کی کوئی پہچان نہیں ہے، اگر صبح نہ ہو تو شام کی کوئی پہچان، اگر اجالا نہ ہو تو اندھیرے کا کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. الاشیاء تعرف باضدادها. عرب کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کے فضائل کا، حضور کی نعت کا، نبی پاک کی عظمتوں کا بیان ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا، اس طرح سے بعض ایسے نادان بھی تھے جو ہمیشہ بعض چیزوں کو سمیٹتے رہے ہیں، بعض چیزوں کو وہ گھیرتے رہے ہیں، اور وہ تروڑ مروڑ کے چیزوں کو اس طرح پیش کرتے رہے ہیں کہ بالکل ایک نیا رستہ، ہٹ کے رستہ. ایک گروہ گزرا ہے امت میں جس کو نیچری کہا جاتا ہے. یہ باقاعدہ ایک فرقہ تھا، اور اس فرقے کے بڑے شخص کا اگر میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ سارے واقف ہیں. ان کے بڑے شخص کا نام تھا سر سید احمد خان. یہ نیچری تھے. یہ کہتے تھے کہ اگر معراج شریف کی ساری احادیث صحیح بھی ہوں، انہوں نے وہ ساری احادیث لکھی، ساری صحیح احادیث کو کوٹ کیا، ساری صحیح احادیث کوٹ کر کے کہا کہ یہ صحیح بھی ہیں، راوی بھی درست ہیں، 30 کے قریب صحابہ ان روایات کو روایت کرنے والے ہیں. تو پھر بھی کہنے لگے کہ ہم اس لیے واقعہ معراج کو معاذ اللہ تسلیم نہیں کرتے کہ ایک شخص کا، ایک انسانی وجود کا فضا میں معلق رہنا ممکن نہیں، اور فضا سے گزر کے جانا ممکن نہیں. کہنے لگے اگر ساری روایتیں درست بھی مان لی جائیں تو پھر بھی چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ روٹین میں جو کام ہوتے ہیں ان کے خلاف ہے، تو ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ راویوں کو غلطی لگ گئی ہے بات کرنے میں. یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار. اچھا، بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں. معجزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں خرق عادت کو. خرق عادت کا مطلب ہوتا ہے عادت کو پھاڑ دینا. جو کام عادت کے مطابق چل رہا ہو وہ کرامت اور معجزہ نہیں ہوتا. جو عادت سے ذرا ہٹ کے ہو اس کو معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے. جو روٹین میں چل رہا ہو وہ تو چل ہی رہا ہے روٹین میں. ہم کہتے ہیں کہ جب رب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ہوتی ہے. آپ کہیں جناب فلانا کام فطرتاً ہو رہا تھا، اصول کے ساتھ ہو رہا تھا، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. فطرت یہی ہے کہ ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر رب چاہے نا تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے. فطرت یہی ہے کہ بچے عمر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد 3-4 سال کی عمر میں جا کر گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پنگوڑے میں کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں. یعنی وہ پنگوڑے میں بھی یہ گفتگو کر دیتے ہیں اگر اللہ. اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور کتاب و سنت اس سے الحمدللہ معمور ہے، بھرپور ہے. آپ کبھی غور فرماتے جائیں، دیکھتے جائیں. فطرت تو یہی ہے نا کہ مادرزاد اندھا، کوڑا، برس کے مریض، یہ سارے
کسی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کرائیں. اور آج کل کی ہماری زبان کے اندر اگر کوئی شخص مریض ہے تو پہلے وہ ٹیسٹ کرائے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کا تجویز کردہ نسخہ استعمال کرے. آپریٹ کی ضرورت ہے تو آپریشن کرائے، پھر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر چاہے نا رب اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مادرزاد اندھوں کو اور کوڑوں کو ہاتھ پھیر دیں تو اللہ شفا عطا فرما دے. اور یہ تیسرے پارے میں آپ کو میسر آئے گا، ملے گا. اصول فطرت یہی ہے، مزاج یہی ہے، روٹین یہی ہے کہ رب چاہتا ہے تو پھر ہی انسان پیدا ہوتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو پھر ہی حیوان پیدا ہوتے ہیں، رب چاہتا ہے تو چرندے پرندے پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہے اور اپنے نبی کو معجزہ دے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کے پھونک دیں تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرما دیتا. اور یہ قرآن مجید ہے. اب وہ لوگ جو ضد کر بیٹھتے ہیں نا معجزے کے مقابلے میں کہ میری عقل نہیں مانتی، تو بھائی ان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عقل تو خدا کو بھی نہیں مانتی معاذ اللہ. تو کیا پھر ان کی عقل کے مطابق دین کو لیا جائے گا؟ پھر یہ کیا کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تیری عقل میں نہیں آتا تو لہذا ہے ہی نہیں معاذ اللہ. تو معجزہ جو ہوتا ہے نا، معجزہ وہ اللہ کی عطا سے نبی کا کمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا صحابہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح حدیث میں موجود ہے. اب اگر پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج مروج ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر طبیب کو دکھایا جائے گا، اس کا علاج ہوگا. اور آج کل تو آپریشن کیے جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو طریقہ تھا وہ اختیار کیا جائے گا اور اس کے مطابق علاج ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، ٹوٹی ہوئی پنڈلی. آپ چلے جائیں کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس، مجھے بتائیں کہ وہ کبھی صرف خالی ہاتھ لگائے اور چیز کو شفا ہو جائے. لیکن یہاں منظر یہ ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، محبوب نے لعاب دہن لگایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی. آپ اس مزاج کو سمجھیں، یہ دین کا باقاعدہ عنوان ہے، یہ باقاعدہ عنوان ہے دین اسلام کا. اب آنکھیں کسی شخص کی دکھتی ہیں تو اب تو خیر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، ورنہ یہ 10-15 سال پہلے کالا موتیا، سفید موتیا ایک بہت بڑا مرض ہوتا تھا اور باقاعدہ مشکل تھا لوگوں کے لیے علاج کی طرف بڑھنا، ایک مشکل کام تھا. اور آنکھوں کی بینائی آج بھی آپ دیکھ لیں، پیدائشی طور پر بچے بیچارے بعض آنکھوں کی نظر کی کمزوری کا شکار ہیں، اتنی موٹے شیشوں کی اینکیں ان کو لگی ہوئی ہیں اور بڑی مشکل سے وہ دیکھ پاتے ہیں. لیکن فتح خیبر کے موقع پر حضرت مولا علی شیر خدا کو آشوب چشم ہے، اور جب حضور نے فرمایا علی کو بلائیں تو کہا یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا بلاؤ تو صحیح نا. تو بلایا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں نبی کریم نے لعاب دہن لگایا ہے، اتنا اچھا تو پہلے نظر نہیں آتا تھا جتنا اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک کا. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ان محافل کا فائدہ یہ ہے کہ امت کو حضور کے قریب کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک ہے فطرت سے کام چلنا اور ایک ہے نبی کا معجزہ ہونا. یعنی صحابی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ جنگ کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی پاک نے چھڑی اتار کے نا ایک ٹہنی توڑ کے ایک درخت سے دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں جب محبوب نے توڑی تو وہ ٹہنی تھی، میری طرف آ رہی تھی، ٹہنی تھی، اور جیسے ہی محبوب نے مجھے تھما دی اسے اللہ نے تلوار بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ نبی کا. ایک تیسری بات سنیں، اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک اسلام کا نظام چلتا ہے اسباب کے ساتھ، آگ جلاتی ہے، دریا ڈبوتا ہے، انسان پر تلواریں اور زخم لگ جائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسباب کا رستہ ہے.
کہ آگ نے جلانا ہے، اور ایک ہے روحانی رستہ۔ آگ جلاتی تو ہے، لیکن اگر مدد اللہ کی شامل ہو تو پھر حضرت ابراہیم کو نہیں جلاتی۔ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر وہ جناب ابراہیم کو جلاتی۔ اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیں تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا ہے میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا۔ اچھا، جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی۔ ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں گے آپ ڈوب جائیں گے، ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے تھے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے تھے۔ تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجئے گا، بھلا میں کیا کہنے لگا۔ صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں۔ ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں، پر رب نے عطا کر دیا ہے۔ بس سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے۔ کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کے سبب سے ہو گیا۔ جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو۔ ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ آپ کی اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ اب چوتھی بات سمجھیں، چوتھی بات سمجھیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اور جس کو لوگوں نے ماننا ہوتا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو تو پھر ہی لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، پھر ہی لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کمال نہ ہو، تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ یا بندے میں جود و نوال ہو، سخی ہو، خرچ کرتا ہو، احسان کرتا ہو، یا پھر اس میں حسن و جمال ہو، سونا بڑا ہو، پیارا بڑا ہو، یا تیسری بات یہ ہے کہ فضل اور کمال ہو، اس میں کوئی بلندی ہو۔ اللہ کی یہ شان رہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے اعلیٰ خاندانوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے سارے سونے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا نہیں جاتا تھا،
खूबसूरत थे जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ। 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की नानी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मुल्ला रूमी ने लिखा है, जब कहत पड़ गया था ना मिस्र में, तो हज़रत यूसुफ ने चूँकि गंदुम गल्ला स्टॉक कर लिया था, तो इब्तदाई तौर पर आपने ये तजवीज़ दी थी और ये हिकमत अमली अपनाई थी। आपने लोगों से कहा था कि फ़िलहाल तुम्हें गंदम नहीं मिलेगी, जिसको भूख लगे ना वो मेरा चेहरा देख ले आके, जिसको प्यास लगे वो मेरा चेहरा देख ले। और ये ऐसा होता है। सीधे पंजाबी हैं साढ़े तो कहते हैं तेनू वेखे ही भुख मर गई सारी। ये तो होता है ना जी, मेरी तो वेख के ही ओहो तुझे देख जो लिया है। अब बात ख़त्म हो गई। भूख। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 40 दिन कैद रखा है। लोगों ने तो आपसे कहा गया कि जनाब भूख प्यास क्या क्या करते थे? फरमाया भूख प्यास लगती थी, कुरान पाक की ज़ियारत करता था, भूख भी ख़त्म हो जाती थी, प्यास भी ख़त्म हो जाती थी। तो हज़रत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये तदबीर अपनी कौम को दी कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुमने आके मुझे देखना है। तो 3 महीने गल्ला नहीं दिया। लोग आते जनाब यूसुफ का चेहरा देखते, भूख प्यास ख़त्म हो जाती। तो पंजाबी के एक दरवेश बोल पड़े, वो कहने लगे 3 महीने रज्जी खलकत वेक यूसुफ किनानी। 3 महीने रज्जी खलकत वेक यूसुफ किनानी ते जिना मुहम्मद अरबी डिठा ओ रज गए दोवां जहानी। जिना मुहम्मद अरबी डिठा ओ रज गए दोवां जहानी। तो अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल अता किया था। फिर नबियों के पास फजल और कमाल होता है। मैंने आपको कमालात सुनाए ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मादरजाद अंधे कोड़े बरस के मरीज़ आते, आप हाथ फेरते शिफा हो जाती। आप मिट्टी की मूरत बना के फूकते, अल्लाह ताला उसमें जान पैदा कर देता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को हाथ लगाते, अल्लाह नरम कर देता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 1000 पेशा जानते थे, 1000 बोलियां बोलते थे। अल्लाह ने कमाल अता फरमाया। हर पैगंबर को अल्लाह ने शान दी, अजमत दी। जनाब इब्राहीम के कमालात का कोई इनकार कर सकता है? उनकी शान जिनको बार बार कुरान मजीद उनके तज़किरे करे और रब कहे वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, उनकी शानें, उनकी अजमतें क्या बात है। बस मेरे भाई समझ लो, जब किसी का फजल कमाल लोग देखते हैं तो फिर पैरवी करते हैं बिला मिसालो बिला तशबीह। अल्लाह ने नबियों को फजलो कमाल, हुस्नो जमाल, जूदो नवाल दे के भेजा ताकि लोग उनका कमाल देखें, उनकी गुलामी करें। और जब मेरे और आपके महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने सबसे बढ़कर महबूब को हुस्नो जमाल अता फरमाया, सबसे बढ़कर जूदो नवाल अता फरमाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कहाँ और महबूब का हुस्न कहाँ? क्या खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया। कहने लगे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर मिस्र में औरतों ने हाथ कटा लिए, लेकिन हुस्न देखकर हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पर। उनका पूरा हुस्न देखा है, इनको देखा नहीं। तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, तेरे नाम पर, तेरे नाम पर हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां बीवियों ने हाथ काटे थे, यहां अरब के मर्द, और उन्होंने हुस्न देख के काटे थे। यहाँ निरा नाम सुन के लोग, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। मर्दाने अरब भाई हुजूर का और फिर नबी पाक का जो जूदो नवाल है अता करना। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हर शय हुजूर से सुनी है, मेरे पास नहीं है ये हुजूर से सुना ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं नबी पाक से।